السلام پر کیسے عذاب آیا اور کس طرح سے عذاب آیا جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہیں کیا تھا، اور ایسی بدکاری کی جس کی مثال تاریخ میں اور ان کا کیا انجام ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حران تھا جو تعریف کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر ارن میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کے والد حران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ لہذا حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اہل صدوم کی نمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تھے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا۔ صدوم وہ علاقہ تھا یہاں حضرت لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ صدوم کے آس پاس 5 شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1,00,000 نفوس سے زیادہ ہے۔ یہ علاقے نہایت حساس و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شہکار تھا۔ یہاں باغات کی کثرت تھی، لہلاتی کھیتیاں اور یہاں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھی، اور شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا ایک علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا۔ وہاں طرح طرح کے اناج اور پھل اور بکثرت کے ساتھ پیدا ہوتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے بستیوں کے لوگ ہی اپنی معاشیاں اور غذائی اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے، مگر یہ بات اہل صدوم کے لوگوں کو بالکل ناپسند تھی۔ ان کے خیال میں ان کے زمینوں میں پیدا ہونے والی سبزیاں اور پھل، اناج وغیرہ صرف ان کا ہی حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن صدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو آخر کیسے روکا جائے۔ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں آیا، ان کی مجلس میں حاضر ہوا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ بس اجنبی بزرگ کی بات پر بہت متوجہ ہوئے۔ ابلیس نے کہا، میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت لڑکے کے فیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ فعل بدکاری کرنا سکھایا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو جو تمہاری بستیوں میں آ جاتے ہیں تو تم ایسا کرو کہ جب ہی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم ان لوگوں کے ساتھ زبردستی ان کے ساتھ بدفعلی کرو اور اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی اور ایسی قوم کا دستور بن گیا تھا، اور بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ ہمسادار اور طبقے میں اور ہر گھر میں یہ برائی پھیل گئی تھی، اور یہ مجلس میں یہ لوگوں کا کام کرنا خوش ہوتے تھے۔ کوئی بھی مجلس اس کام کے بغیر ادھوری نہیں رہتی تھی۔ خاص کر کے مسافروں میں اگر کوئی خوبصورت لڑکا تھا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے تھے۔ تلمود میں لکھا ہے، اہل صدوم مرہ کی زندگی میں سخت ظالم اور دھوکے باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے میں بخیرت سے نہ گزرتا تھا۔ کوئی غریب ان کی بستی میں روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ بارہا ایسا ہوتا تھا، باہر کا آدمی ان کے علاقے میں فاقوں سے مر جاتا تھا۔ غریب
اور یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے تھے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی اور اعلانیہ بدکاریاں کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی توحید کی دعوت دی اور بدکاری سے ان کو توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اہل سدوم کو دن رات واضح نصیحت کیا کرتے، لیکن قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ بہت فخری انداز سے کام کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، اگر تم اس طرح برا کہتے رہو گے، ہمارے کام میں مداخلت کرتے رہو گے، ہم تم کو اس شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے خوب ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کی بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود ڈھیل رکھی تھی۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ایک دن کہا، اگر تم سچے ہو تو تم ہم پر عذاب الہی لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت اور نوجوان لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہو گیا کہ اگر ان کے قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے ان کے ساتھ کیا بدسلوکی کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام باحیلہ تھا، اس نے آپ پر ایمان نہ لایا تھا اور وہ دراصل منافق تھی، وہ کافروں کے ساتھ تھی، اور اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر نوجوان لڑکے آئے ہوئے ہیں اور وہ مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑے چلے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے ساتھ رسوا نہ کرو، کیا تم سے کوئی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے، تم خود واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیاں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط بے شرمانہ اندازانہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد فعلی سے کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑی ہوئی آ رہی تھی، حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیرا بنا لیا اور ان میں سے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کی عزت سے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے اب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، ابھی کچھ رات باقی ہے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، تم میں سے کوئی ابھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ پہلے سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے لگے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا کونا انہیں مارا، جس سے ان میں سے کچھ کی آنکھوں کی ڈیلیں باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر بد نیت سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت ہاں جان کر مطمئن ہوئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو ہی نکل پڑے۔ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی۔
کچھ دور جا کر وہ واپس آ گئی، اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ ہی جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پروں سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے۔ آسمان والوں نے بستی سے کتے کے بھونکنے اور مرغی کی آوازیں سنی اور پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، اور پھر پتھروں کی بارش پر پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا تھا، اور جب یہ پتھر ان کو لگتا تو سر پاش پاش ہو جاتا تھا۔ صبح سے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و مضبوط کر دیا تھا۔ قوم لوط ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، میںڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سالوں کی تحقیق اور جستجو کے بعد مستفشدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا تھا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر عاجز و بے بس جسم نے یہ اندازہ لگایا جب یہ شہر تباہ ہوا اس وقت لوگ مرح کے معاملات کے کاموں میں مصروف تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل صدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی تک بحر مردار کے پاس موجود ہیں، جو تا قیامت تک لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ آج پوری ممالک میں انسانی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی یورپ ممالک میں انسانی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جا رہی ہے اور اس فحش عمل کو فخر سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم جیت پرستی فطرت کے خلاف ہے، جس سے انسانی معاشرہ تباہ برباد ہوتا جا رہا ہے۔ روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سخت اور بدترین عمل کون سا ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے مل سکے، اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا نشان بھی بجا دیجیے۔